شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے دن پہ ہم لوگوں نے آغاز کرنا ہے 29ویں پارے سے۔ 29واں پارہ 29ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ ملک سے۔ سورہ ملک یعنی بادشاہت، حکومت، اس سے مراد ہے، اور یہ مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس میں کل 30 آیات ہیں اس صورت کی، اور 2 رکوع ہیں، اور قرآن مجید کی 67 نمبر پر یہ صورت ہے جو مصحف میں ہے۔ اس کے موضوعات اللہ کی بادشاہت اور اس میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے، موت و حیات کا مقصد بیان کیا گیا ہے، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، کافروں کا انجام اور اہل ایمان کی کامیابی کا بیان ہے، جہنم کا منظر اور اس کے داروغہ کا بیان ہے۔ سورہ ملک کی فضیلت کیا ہے؟ یہ شفاعت کرنے والی صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ تبارک یعنی ملک انسان کے لیے شفاعت کرتی ہے حتیٰ کہ اس سے بخش دیا جاتا ہے۔ قبر کے عذاب سے بچانے والی صورت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سورہ ملک قبر میں اپنے قاری کی سفارش کرے گی اور اسے عذاب قبر سے بچائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول کی تلاوت میں یہ صورت شامل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پہلا رکوع ہے پارے کا اور سورت کا اسی طرح سے پہلا رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ سب پر غالب، بے حد بخشنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا مالک ہے اور بادشاہت ہے، اور موت اور زندگی کا مقصد اللہ رب العزت نے بتایا کہ آزمائش ہے، تاکہ نیک اعمال کرنے والوں کو بہترین جزا دی جائے ان کے نیک عمل کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور وہ بخشنے والا بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ آیت نمبر 3، وہ ذات جس نے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے، تم رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی بیشی نہ دیکھو گے، پھر تم نگاہ لوٹاؤ، کیا تم کوئی شگاف دیکھتے ہو؟ پھر بار بار نگاہ لوٹاؤ، نگاہ تمہاری طرف نامراد ہو کر اس حال میں کہ وہ تھکی ہوئی ہوگی پلٹ آئے گی۔ اور ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں سے سجایا، اور ہم نے ان کو شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی کائنات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بے عیب اور مکمل ترتیب سے اس کو بنایا ہے، اور کوئی شگاف تمہیں، کوئی اس میں سوراخ، کوئی شگاف نظر نہیں آتا۔ کائنات کے مشاہدے سے اللہ کی عظمت اور قدرت کو پہچانا جا سکتا ہے۔ انسان جتنا غور کرے گا اتنا ہی اللہ کی حکمت کا قائل ہوگا۔ آیت نمبر 6، اور جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے،
اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، وہ اس کے لیے گدھے کے زور سے چیخنے کی سی آواز سنیں گے، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہوگی کہ وہ غصے سے پھٹ جائے۔ جب کبھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے نگران اس سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں؟ ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تو ہم نے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، کہ تم ایک بڑی گمراہی میں ہو۔ وہ کہیں گے، اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو آج ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، سو دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے۔ تو دوزخ کا عذاب کا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے کہ دوزخ کا عذاب بہت سخت ہے اور کافروں کا انجام ہوگا، اور جہنم کا جوش اور اس کی دھاڑ خوفناک ہوگی۔ اللہم اجرنا من النار۔ وہ عذاب کی شدت کو ظاہر کرتی ہوگی۔ دوزخی اپنے کیے پر افسوس کریں گے، لیکن پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے۔ تب اللہ نے اسے دو سانسیں دی، ایک جاڑے میں اور ایک گرمی میں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے، یعنی 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جو ہوں گے وہ دوزخ کو کھینچتے ہوئے لا رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 12، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ اور تم اپنی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کر دو، یقیناً وہ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ نے یہاں اپنے علم کے حوالے سے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ اور جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کے لیے بخشش اور اجر کا وعدہ کیا رکھا ہے۔ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ اس کے دل کے خیالات سے بھی واقف ہے۔ اللہ کی باریک بینی سے آگاہ ہونا دراصل تقویٰ کی علامت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی بادشاہت اور قدرت پر یقین رکھیں اور ہمیشہ نیک اعمال کی کوشش کریں۔ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کریں تاکہ ایمان میں اضافہ ہو۔ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ایمان اور نیک اعمال کو مضبوط بنائیں۔ اللہ کے علم پر یقین رکھیں کہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ رکوع نمبر 2 ہے، آیت نمبر 15۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا، سو تم اس کے راستوں پر چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف قبروں سے اٹھ کر جانا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے واضح کیا، انسان کو دعوت دی اللہ تعالیٰ نے کہ زمین میں پھیل کر محنت کرے۔ اللہ نے راستے آسان بنائے ہیں اور رزق مہیا کیا ہے۔ محنت اور توکل کا سبق دیا گیا ہے یہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں ایسے رزق دے گا جس طرح پرندے صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ آیت نمبر 16، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو اچانک وہ ہچکولے کھانے لگے؟ کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ تم پر پتھراؤ والی آندھی بھیج دے؟ پھر جلد ہی تم جان لو گے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے غفلت سے نکالا ہے کہ اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ وہ چاہے تو زمین کو دھسا دے یا آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، تو یہ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور جب وہ یہ کرنے پر آئے تو پھر کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ آیت نمبر 18 ہے، اور بلا شبہ یقیناً اس سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا، پھر کیسا تھا میرا عذاب۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا، اس حال میں کہ وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں، رحمان کے سوا انہیں کوئی نہیں تھامتا۔
بلا شبہ وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یا کون ہے جو تمہارا لشکر ہو جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ کافر بڑے بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پچھلی قوموں کے انجام سے عبرت دلائی ہے کہ اللہ کی پکڑ جب آتی ہے تو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 21، یا وہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر وہ اپنا رزق روک لے، بلکہ وہ سرکشی اور گریز پر اڑے ہوئے ہیں؟ تو کیا وہ شخص زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو اوندے منہ چلتا ہے، یا وہ شخص جو درست ہو کر سیدھے راستے پر چلتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے۔ انسانوں کا غرور اور خود اعتمادی یہ مانی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، رزق کا معاملات بھی، اور اپنی محنت اور اپنی صلاحیت پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سب لوگ اور جنوں انس سب ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ سے مانگو اور اللہ سب کو دے دے تو اس کے خزانے میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 23 ہے، کہہ دو اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو کہ یہ جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں تم ان کا استعمال ہی نہیں کرتے ہو۔ کہہ دو وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ تو انسان کو دی گئی نعمتوں کی یاد دہانی اللہ تعالیٰ نے کرائی ہے اور اس پر غور کرنے کی دعوت دی ہے کہ اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کا حساب بھی ہوگا۔ اللہ نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیے، دل بنائے، اور یہ ساری صلاحیتیں تمہیں عطا کی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھو اور ان کا استعمال درست استعمال کرو اور اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ آیت نمبر 25، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب ہوگا؟ کہہ دو یقیناً اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور حقیقتاً میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ بس جب وہ اس کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا، اور کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم مانگا کرتے تھے۔ کیا تم نے دیکھا اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور ان کو ہلاک کر دے جو میرے ہاتھ میں میرے ساتھ ہیں، یا وہ ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ کہہ دو کہ وہ وسیع رحمت والا ہے، اسی پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ جلد ہی تم جان لو گے کہ کھلی گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے۔ کہہ دو کہ کیا تم نے دیکھا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا دے گا؟ تو منکرین آخرت قیامت کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ وقت آئے گا جب یہ سب سمجھ جائیں گے لیکن تب پچھتاوا ہوگا، تب ان کی سمجھ کا ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ زمین میں محنت اور کوشش کریں لیکن ہمیشہ اللہ پر توکل رکھیں۔ اللہ کی قدرت سے کبھی غافل نہ ہو، اس کا عذاب کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ رزق صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی سے مانگیں اور شکر ادا کریں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور کریں، ان کا حساب ہوگا۔ قیامت اور آخرت کو یاد رکھیں، ہر لمحے اس کی تیاری میں لگائیں۔ رکن نمبر 3 ہے۔ رکن نمبر 3 سے اگلی سورت القلم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورت القلم مکی ہے، اس میں 52 آیات اور اس کے 2 رکو ہیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم ہے، اور پھر اس کو حکم دیا لکھ، تو اس نے ہر وہ چیز لکھ ڈالی جو ازل سے ابد تک ہونے والی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قلم کی قسم اور اس کی قسم جو وہ لکھتے ہیں۔ آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں، اور آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جو منقطع ہونے والا نہیں، اور بلا شبہ یقیناً آپ عظیم اخلاق پر ہیں۔ چنانچہ جلد ہی آپ دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں ڈالا ہوا ہے۔ بلا شبہ تمہارا رب ہی زیادہ جاننے والا ہے اس کو جو اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کی قسم کھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو بیان کیا ہے۔
کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دیوانگی کا الزام لگایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بہترین اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ سعید بن ہشام نے سیدہ عائشہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق وہی تھا جس کا قرآن میں حکم ہے۔ آپ قرآن کی تصویر تھے۔ پھر ہمیں ایک روایت ملتی ہے سیدنا ابو ہریرہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول مشرکین کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت والا بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کبھی ایک بار میں مجھے اف نہیں کہا، نہ کبھی یہ پوچھا کہ یہ کیا کیا اور نہ کبھی یہ پوچھا کہ یہ کیوں نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بد زبان تھے، نہ بد کلام، نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے تھے، بلکہ آپ معاف کر دیتے تھے اور درگزر فرمایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 8، چنانچہ آپ جھٹلانے والوں کا کہا نہ مانیں، وہ چاہتے ہیں کاش آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، اور کسی ایسی شخص کا کہنا مت ماننا جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ذلیل ہے، بہت تانے دینے والا، چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے، بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گنہگار ہے، سخت مزاج، اکھڑ ہے، پھر اس کے بعد بے نسب بھی ہے، یہ کہ وہ مال اور والا اور بیٹوں والا ہے۔ جب ہماری آیات اس وقت پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں، جلد ہی ہم اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ تو کفار میں جھوٹ، چغلی، غرور اور نافرمانی جیسے برے اوصاف پائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کی اطاعت سے منع فرمایا ہے جو لوگ حق کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کی صفات بہت ہی بری ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سیدہ عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبے کے لحاظ سے سب سے بدتر شخص وہ ہوگا جس کی برائی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ آیت نمبر 17، یقیناً ہم نے انہیں بھی ویسے ہی آزمائش میں ڈالا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے ہی اس کا پھل ضرور توڑ لیں گے۔ وہ استثنا نہیں کر رہے تھے، چنانچہ تیرے رب کی طرف سے ایک اچانک عذاب پھر آ گیا، حالانکہ وہ سو رہے تھے، تو وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی فصل کی مانند ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا، یہ کہ صبح صبح اپنی کھیتی پر پہنچو اگر تم پھل توڑنے والے ہو۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں ہرگز داخل صبح اور صبح صبح وہ نکلے اس خیال میں کہ وہ مسکین کو روکنے پر قادر تھے، مگر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہا یقیناً ہم ضرور راستہ بھولے ہوئے ہیں، بلکہ ہم محروم ہیں۔ ان میں سے بہتر آدمی نے کہا، کیا میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، پاک ہے ہمارا رب، بلا شبہ ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے پر متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم حد سے بڑھے ہوئے تھے۔ امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر باغ دے گا، یقیناً ہم اپنے ربی کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح عذاب آتا ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس رکوع میں ایک قصہ بیان کیا ان لوگوں کا جو اللہ کی نعمتوں کو خود کا سمجھ کر غرور کرتے ہیں، اپنی محنت کا پھل سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ ان باغ والوں نے غریبوں کو ان کا حصہ دینے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا باغ تباہ کر دیا۔ یہ قصہ دنیا والوں کے لیے عبرت ہے کہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں
اور شکر نہ کرنے پر وہ چھین بھی سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ رزق دے اور اس میں سے زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن اس کا مال زہریلے سانپ کی شکل میں ہوگا جو اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت کو اپنائیں اور بہترین اخلاق اپنانے کی کوشش کریں۔ برے اخلاق اور جھوٹ چغلی غرور سے بچیں۔ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں اور زکوٰۃ اور صدقے کا اہتمام کریں۔ ہر کام میں انشاءاللہ کہنا تاکہ اللہ کی برکت اور مدد شامل حال ہو جائے۔ رکن نمبر 4، آیت نمبر 34 ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ تو کیا ہم فرمانبرداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نیک بندوں اور مجرموں کا انجام میں فرق کو واضح کر رہا ہے کہ نیک اعمال کرنے والے اور گنہگار ایک جیسے نہیں ہو سکتے، دونوں اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہیں اور دونوں اجر اور جزا کے اعتبار سے بھی برابر نہیں ہیں۔ آیت نمبر 36، تو کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کی طرح کر دیں؟ تمہیں کیا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ بلا شبہ تمہارے لیے اس میں وہی ہوگا جو تم پسند کرتے ہو؟ یا تمہارے لیے ہمارے ذمے کوئی عہد ہیں جو قیامت کے دن تک پہنچنے والے ہیں کہ تمہارے لیے یقیناً وہی ہوگا جس کا تم فیصلہ کرو گے؟ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس کا ضامن ہے، یا ان کے کچھ شریک ہیں تو وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ کفار کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ کامیاب ہوں گے، قرآن اور شریعت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، یہ محض دنیاوی ان کا غرور ہے جو ان کے کسی کام نہیں آئے گا، اللہ نے یہاں واضح کر دیا۔ آیت نمبر 42 ہے، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدوں میں بلائے جائیں گے تو استطاعت نہیں رکھیں گے اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھاری ہوگی، حالانکہ بلا شبہ انہیں سجدوں کے لیے بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ تو قیامت کا یہاں منظر بیان کیا جا رہا ہے جہاں کفار کی بے بسی ظاہر ہوگی، ان کے جھوٹے دعوے ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھول دے گا، اس وقت ہر مومن مرد اور مومنہ عورت اس کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے، صرف وہ باقی رہ جائیں گے جو دنیا میں دکھاوے اور ناموری کے لیے سجدے کرتے تھے۔ جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ تختہ ہو جائے گی اور وہ سجدہ نہ کر سکیں گے اور نہ ہی مڑ سکیں گے۔ آیت نمبر 44 ہے، چنانچہ مجھے اور اس کو چھوڑ دو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ لے جائیں گے جہاں سے وہ نہیں جانیں گے۔ یعنی استدراج ہے، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، ان کو گناہوں میں وہ غرق ہو کر نعمتوں میں وہ خود کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور وہ اسی غلط فہمی کا شکار ہو کر گناہوں پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ اور میں ان کو مہلت دوں گا، یقیناً میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ یا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے بوجھل ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے تو وہ لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جھٹلانے والوں کو مہلت دے رہا ہے، لیکن یہ مہلت دائمی نہیں ہے، انجام میں ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہ بچے گی۔ آیت نمبر 48 ہے، چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم تک صبر کرو اور مچھلی والے کے مانند نہ ہو جاؤ جب اس نے دعا کی تھی حالانکہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کی نعمت نے اسے سنبھال نہ لیا ہوتا تو وہ مذمت کیا ہوا چٹیل زمین میں پھینک دیا جاتا، پھر اس کے رب نے اسے منتخب کیا، بس اسے نیک لوگوں میں شامل کر دیا، اور قریب ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کو اپنی نگاہوں سے ضرور پھسلا دیں گے جب وہ ذکر سنتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً یہ تو بالکل دیوانہ ہے، حالانکہ وہ تمام جہانوں کے لیے نصیحت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور استقامت کی تلقین کرتے ہیں، اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے سبق دیا جاتا ہے کہ جلد بازی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کا یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ میں یونس علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ اور پھر اسی طرح سے
کیونکہ کفار قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید بغض اور عداوت رکھتے تھے، اور جب بھی آپ تلاوت قرآن کرتے تھے تو اپنی عداوت بھری اور نفرت بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت نہ کرتا تو آپ کو بری نظر لگ جاتی اور ان کے زیر اثر آپ بیمار ہو جاتے، لیکن اللہ کا فضل ہمیشہ آپ کے شامل حال رہا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نظر بد لگ سکتی ہے، قرآن حکیم سے یہ چیز ثابت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دم تو صرف نظر لگنے یا ڈنگ مارنے والی چیز یعنی بچھو وغیرہ کے ڈسنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت کرنے والی ہوتی تو وہ نظر کر جاتی۔ بہرحال جب تک تم سے نظر کی وجہ سے غسل کروایا جائے گا، غسل کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے ہو سکتی تو وہ نظر ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ حق اور باطل میں فرق سمجھیں، نیک اعمال کی اہمیت جانیں، قرآن کو مضبوطی سے تھامیں، کامیابی اسی میں ہے، آخرت اور قیامت کے دن کی تیاری کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صبر کا راستہ اختیار کریں، اللہ کے دیے ہوئے ہر موقع اور مہلت کو غنیمت جانیں۔ رکو نمبر 5 ہے۔ رکو نمبر 5 سے سورۃ الحاقہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الحاقہ مکی سورت ہے، اس میں 52 آیات اور اس کے 2 رکو ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ حق ثابت ہونے والی کیا ہے، حق ثابت ہونے والی، اور کس چیز نے آپ کو خبر دی ہے کہ کیا ہے حق ثابت ہونے والی۔ الحاقہ قیامت کا ایک نام ہے جو لازمی طور پر پیش آنے والی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو یہ دن ایسا ہوگا جو ہر شخص کے اعمال کے مطابق اس کے مقدر کا فیصلہ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کے اعمال میں سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ درست ہوگی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر وہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آیت نمبر 4، سمود اور عاد نے کھٹکھٹانے والی قیامت کو جھٹلایا تھا۔ تو جو سمود تھے انہیں ایک حد سے بڑی آواز سے ہلاک کیا گیا، اور جو عاد تھے تو وہ سخت ٹھنڈی تندو تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے جو قابو سے باہر ہونے والی تھی۔ اس نے اسے 7 راتیں اور 8 دن ان پر جڑ کاٹ دینے کے لیے مسلسل چلائے رکھا، سو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس میں پچھاڑے گئے گویا گری ہوئی کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ کیا آپ ان میں کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتے ہیں؟ اور فرعون نے اور جو اس سے پہلے تھے اور الٹائی گئی بستیوں نے بھی گناہوں کا ارتکاب کیا تھا، بس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی سخت گرفت میں پکڑ لیا۔ بے شک جب پانی حد سے گزر گیا تو ہم نے ہی تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ ہم اس کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ تو قوم سمود اور عاد نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو کر دیے گئے۔ پھر فرعون اور نوح علیہ السلام کی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کے سبب غرق ہو گئے۔ یہ مثالیں اس بات کی تنبیہ کرتی ہیں کہ جو قومیں اللہ کے عذاب کو جھٹلاتی ہیں ان کا انجام تباہی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 13، چنانچہ جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک بار پھونکنا، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور دونوں ٹکرا جائیں گے، ایک ہی بار ٹکرانا، تو اس دن واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا تو اس دن وہ کمزور بھربھرا ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائیں گے۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تم سے کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہ رہ جائے گی۔ سو جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا، لو میرا نامہ اعمال پڑھو، یقیناً میں یقین رکھتا تھا کہ بلا شبہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں۔ پھر وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھل قریب ہوں گے۔ مزے سے پیو اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم گزرے دنوں میں آگے بھیجتے تھے۔ لیکن جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، اے کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا،
اور میں نہ جان تاکہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش وہی موت فیصلہ کن ہوتی، میرا مال میرے کام نہ آیا، میری حکومت مجھ سے برباد ہوگی۔ پکڑو اسے توق ڈالو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، ایک ایسی زنجیر میں جس کے پیمائش 70 ہاتھ ہے۔ اس کو جکڑ دو۔ وہ عظیم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا تھا اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ سو آج یہاں اس کا کوئی غم خوار دوست نہیں، اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ تو سور پھونکے جانے پر زمین و آسمان اللہ نے یہاں ان آیات میں واضح کیا کہ تہس نہس ہو جائیں گے، اور نیک لوگوں کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ خوش ہوں گے، اور مجرموں کو ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ افسوس کریں گے کاش انہیں موت آ جاتی۔ مجرم جہنم میں ڈالے جائیں گے جہاں انہیں کھانے کے لیے کانٹے دار درخت اور پیٹ دی جائے گی۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور قیامت کی تیاری کرنا، قرآن کے احکامات پر عمل کریں اور نافرمانی سے بچیں، نماز اور نیک اعمال کا اہتمام کریں تاکہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے، دوسروں کو بھی قیامت کے دن کے بارے میں نصیحت کریں۔ رکوع نمبر 6، آیت نمبر 38۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یقیناً وہ ایک معزز پیغام لانے والے کا قول ہے، اور وہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم لوگ بہت کم ایمان لاتے ہو، اور وہ کسی کاہن کا قول نہ وہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ یہ جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں قرآن کی حقانیت پر قسم کھا کر اعلان فرما رہا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے، جو رسول کے ذریعے سے پہنچایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور یہ ان آیات کے والے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ آیات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا بنیادی سبب بنی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل پر اللہ کے کلام نے پہلی دستک اس وقت دی تھی جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سن رہا تھا۔ آپ نماز کی حالت میں تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ شخص جو کلام پڑھ رہا ہے یہ جادو اثر ہے۔ جس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ شاعری ہے، تو اس وقت آپ نے نماز کی حالت میں کہا، یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ تو میں نے سوچا میرے دل کی بات اس نے کیسے جان لی۔ میرے دل نے پھر بے اختیار کہا کہ یہ کوئی کاہن ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی کہ نہ کسی کاہن کا قول ہے، تو اور تم لوگ بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ تو میں نے سوچا پھر یہ کیا ہے؟ تو آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، یہ رب کائنات کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اگرچہ اسلام اس کے کافی ٹائم کے بعد سیدنا عمر نے قبول کیا تھا، جب فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں جو واقعہ پیش آیا تھا اور وہاں پر ان کا ہوا تھا، لیکن ان کے دل پر جو پہلے اثرات ہوئے تھے وہ ان سورۃ الحاقہ کی ان آیات کی تلاوت سننے کے وقت ہوئے تھے، قرآن کے کلام سے۔ آیت نمبر 44 ہے، اور اگر ہم پر کوئی بات گھڑ کر لاتا تو یقیناً ہم اس کو اس کے دائیں ہاتھ سے پکڑتے، پھر یقیناً ہم اس کی رگے جان کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی اس کو روکنے والا نہ ہوتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سخت تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بات کرتے تو سخت سزا دی جاتی، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کا پیکر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آیت نمبر 48 ہے، اور یقیناً وہ ان کے لیے بلا شبہ ایک نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہتے ہیں، اور یقیناً ہم ضرور جانتے ہیں کہ بلا شبہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں، اور بلا شبہ یقیناً وہ کافروں کے لیے پچھتاوا ہے۔ تو قرآن ہدایت اور نصیحت ہے، مگر فائدہ وہی اٹھائے گا جو تقوی اختیار کرے گا، یہ قیامت میں شفاعت کرنے والا بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آیت نمبر 51 ہے، اور یقیناً وہ بالکل یقینی حق ہے، چنانچہ آپ اپنے رب کے عظیم نام کی تسبیح کریں۔ تو جو قرآن کو جھٹلائیں گے وہ قیامت کے دن حسرت کریں گے، لیکن ان کے اس دن حسرت کسی کام نہیں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں یا خلاف گواہی دے گا۔
اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قرآن کو سچے دل سے قبول کریں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی تعلیمات کو سیکھیں، سمجھیں اور پھیلائیں۔ جھوٹ سے مکمل اجتناب کریں، خصوصاً دین کے معاملے میں۔ متقی بنے تاکہ قرآن قیامت میں تمہارا وکیل بنے۔ دنیا میں قرآن کو جھٹلانے کا انجام آخرت میں حسرت ہے، اس سے بچیں۔ رکن نمبر 7 سے سورۃ المعارج کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ المعارج مکی صورت ہے، اس میں 44 آیات اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ سوال کرنے والے نے واقع ہونے والے عذاب کا سوال کیا ہے، کافروں کے لیے اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں والا ہے۔ فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھیں گے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ چنانچہ آپ صبر کریں، بہت اچھا صبر، یقیناً وہ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں۔ اس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، اور کوئی دلی دوست کسی دلی دوست سے نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ انہیں دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے کاش وہ فدیے میں دے دے اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے قریبی خاندان کو جو اسے جگہ دیتا تھا اور ان سب کو جو زمین میں ہے، پھر وہ فدیہ اس کو نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، یقیناً وہ شعلہ مارتی ہوئی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کو اتار کھینچنے والی ہے، اور ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹ پھیری اور منہ موڑا اور مال جمع کیا پھر اسے بند رکھا۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور عذاب کے بارے میں فرمایا کہ وہ کفار نے قیامت اور عذاب کے بارے میں مذاق اڑایا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کی شدت اور یقینی ان کی خبر دی ہے کہ یہ عذاب نہ تو کسی کو روک سکتا ہے اور نہ کسی کے بچاؤ کے لیے سفارشی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے فرشتے آسمانوں پر مقرر ہیں، وہ ان کے لیے 1000 سال کے برابر وقت کی مقدار ہے۔ تو قیامت کا دن سخت اور ہولناک ہوگا، مجرم اس دن اپنے عزیز ترین لوگوں کو چھوڑ کر فرار چاہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ ہوگا وہ خون بہانا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درہم اور دینار اور کا بندہ ہلاک ہو گیا، اگر اسے یہ چیزیں دے دی جائیں تو راضی ہوتا ہے، اگر نہ دی جائیں تو ناراض ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 19، بلا شبہ انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جانے والا ہوتا ہے، اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو بہت روکنے والا ہوتا ہے، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں، اور جن کے مالوں میں ایک مقرر حق ہے سائل اور محروم کا، اور وہ لوگ جو جزا کے دن کو سچ مانتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، یقیناً ان کے رب کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان عورتوں کے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر جو کوئی اس کے علاوہ تلاش کرتا ہے تو وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ تو یہاں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ انسان فطری طور پر کمزور ہے، تکلیف میں گھبرا جاتا ہے اور خوشی میں مغرور ہو جاتا ہے، اور اللہ کے نیک بندے وہ جو ہیں نماز کے پابند ہیں، حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، سچائی پر قائم رہتے ہیں اور آخرت کی تیاری کرنے والے ہوتے ہیں، یہ لوگ قیامت کے دن جنت میں عزت کے ساتھ داخل کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں وہ عمل پسندیدہ ہے جس پر مداومت ہو، یعنی ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قیامت اور اللہ کے عذاب پر یقین رکھیں اور اس کی تیاری کریں، مصیبت میں صبر اور خوشحالی میں شکر ادا کریں، نماز کی پابندی اور اللہ کے احکامات پر عمل کریں، نیک لوگوں کی صفات اپنائیں اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔
رکن نمبر 8 آیت نمبر 36۔ پھر کافروں کو کیا ہو گیا کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آنے والے ہیں، دائیں بائیں سے گروہ در گروہ۔ تو یہاں مکے کے سردار کفار قرآن سن کر بے ادبی سے دوڑتے آتے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ قیامت کے دن یہی لوگ پریشان ہوں گے اور حسرت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے اٹھائے جائیں گے۔ آیت نمبر 38۔ ان میں سے ہر شخص یہ طمع رکھتا ہے کہ وہ نعمت بھری جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ہرگز نہیں، ہم نے ان کو جس چیز سے پیدا کیا اسے یہ خود نہیں جانتے۔ تو کفار اپنی دنیاوی حیثیت کے گھمنڈ میں جنت کے امیدوار بنے بیٹھے ہیں، اللہ نے یہاں واضح کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی اصلی حقیقت یاد دلا رہا ہے کہ وہ حقیر نطفے سے پیدا ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی شخص اپنے عمل سے نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی رحمت سے جائے گا۔ آیت نمبر 40۔ بس میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، بے شک ہم یقیناً قدرت رکھنے والے ہیں، اس پر ہم بدلے میں ان سے اچھے لوگ لے آئیں گے اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں۔ چنانچہ انہیں چھوڑ دو کہ وہ باتیں بناتے رہیں اور کھیلتے رہیں، حتیٰ کہ یہ اپنے اس دن سے آ ملیں جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، جس دن یہ اپنی قبروں سے تیز دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ وہ کسی گاڑے ہوئے نشان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی، ذلت انہیں گھیرے ہوئے ہوگی، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہا ہے کہ اگر چاہے تو اس قوم کو ختم کر کے اس سے بہتر قوم لے آئے، اور قیامت کا منظر انتہائی ہولناک ہوگا، انسان اپنا انجام دیکھ کر گھبرا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج لوگوں کے سروں کے قریب کر دیا جائے گا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ دنیاوی گھمنڈ چھوڑیں، اصل کامیابی آخرت ہے۔ اپنے آپ کو قیامت کے دن کی جواب دہی کے لیے تیار کریں۔ جنت اللہ کی رحمت سے ملے گی، اپنے اعمال اور نیت کو خالص رکھیں۔ اللہ کی رحمت کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے کریں۔ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، آخرت کے خوف سے دنیاوی حرص اور لالچ چھوڑ دیں۔ رکن نمبر 9 سے سورہ نوح کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورہ نوح مکی صورت ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومی ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ یقیناً ہم نے لوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ اس نے کہا ہے میری قوم، یقیناً میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور ایک مقررہ دن تک تمہیں مہلت دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا مقررہ وقت جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں کیا جاتا، کاش تم جانتے ہوتے۔ اس نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی ہے، میرے بلانے نے دور بھاگنے کے سوا ان میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا، اور یقیناً جب بھی میں نے دعوت دی ان کو تاکہ تو ان کو معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں اور انہوں نے اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور ضد پر اڑ گئے اور تکبر کیا، بڑا تکبر کرنا۔ پھر میں نے انہیں بآواز بلند دعوت دی، میں نے انہیں اعلانیہ اور خفیہ دعوت دی، بہت خفیہ۔ تو یہاں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور توحید کی دعوت دی، اس کا بیان کیا جا رہا ہے ان آیات میں۔ آپ نے دن رات چھپ کر اور اعلانیہ تبلیغ کی، مگر قوم نے سننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کفر اور سرکشی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنے دلوں کو بند کر لیا۔ آیت نمبر 10۔ تو میں نے کہا کہا اپنے رب سے بخشش مانگو، یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا ہے۔ وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارشیں برسائے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ یقیناً اس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے اور ان میں چاند کو نور بنایا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے،
خاص طریقے سے اگانا، پھر وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا اور تمہیں نکالے گا خاص طریقے سے نکالنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا تاکہ تم اس کے کھلے راستوں پر چلو۔ تو ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کی برکات بتائیں، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں نازل کی مگر وہ نافرمان رہے۔ زمین، آسمان، چاند اور سورج اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو ہمیں توحید کا درس دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کو ہر غم کو دور کرتا ہے اور ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی طرف رجوع کریں اور استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اللہ کی نعمتوں کو پہچانیں اور اس کی شکر گزار بنیں۔ برے لوگوں کی مخالفت کے باوجود حق کی دعوت جاری رکھیں۔ اپنے گناہوں پر ندامت اور اللہ سے معافی طلب کریں۔ رکن نمبر 10، آیت نمبر 21۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور اس کی پیروی کی جس کے مال اور اولاد نے اس کے خسارے کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، بہت بڑی خفیہ تدبیر، اور انہوں نے کہا اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ ود کو چھوڑنا، اور نہ سوا کو، اور نہ یعوس کو، اور یعوق کو، اور نصر کو۔ تو یہ قوم نوح کے بتوں کے نام تھے جو انہوں نے خود رکھ چھوڑے تھے، اور یقیناً انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، اور ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھانا۔ اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کیے گئے، چنانچہ وہ آگ میں داخل کر دیے گئے، پھر اللہ تعالیٰ کے سوا انہوں نے اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ تو قوم نوح دنیا کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی، مال و اولاد کے گھمنڈ نے انہیں مزید بگاڑ دیا، وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بجائے گمراہ سرداروں کے پیچھے لگ گئے، اور قوم نوح نے اپنے نیک لوگوں کو قبروں سے شرک شروع کیا، رفتہ رفتہ ان کی پوجا کرنے لگے، اور نسل در نسل یہ شرک جو ہے وہ صرف شرک کی گندگی میں پھنستے چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پانچوں بت سب سے پہلے قوم نوح نے پوچھے، پھر یہ شرک باقی امتوں میں پھیلا۔ آیت نمبر 25۔ اپنی خطاؤں کی وجہ سے غرق کیے گئے، چنانچہ وہ آگ میں داخل کر دیے گئے، پھر اللہ تعالیٰ کے سوا انہوں نے اپنا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے کہا، اے میرے رب، تو زمین پر کافروں میں کسی رہنے والوں کو نہ چھوڑ۔ قوم نوح کے مسلسل انکار اور شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی میں غرق کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ آیت نمبر 27 ہے، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور وہ بدکاروں اور ڈھیٹ کافروں کے سوا کسی کو جنم نہ دیں گے۔ اے میرے رب، مجھے اور میرے والدین کو بخش دے، اور جو میرے گھر میں مومن بن کر داخل ہوا، سب مومن مردوں اور عورتوں کو اور ظالموں کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں نہ بڑھانا۔ تو نوح علیہ السلام نے ظالموں کے لیے بدعا اور اہل ایمان کے لیے بخشش کی دعا کی، یہ اللہ کے نبی کی آخری دعا تھی۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ شرک اور بت پرستی سے مکمل اجتناب لازم ہے۔ ظالموں کی صحبت سے بچنا ایمان کی حفاظت ہے۔ مومنین کے حق میں دعا کرنا سنت انبیاء ہے۔ والدین کے لیے دعائے مغفرت ہمیشہ کرتے رہنی چاہیے۔ دنیا کے مال و دولت پر غرور کرنے والوں سے عبرت حاصل کریں۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 11، اور رکوع نمبر 11 سے سورۃ الجن کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الجن مکی سورت ہے، اس میں 28 آیات اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ سیدنا ابن جریر نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ زمانے جاہلیت میں جو اہل عرب کسی وادی میں سے گزرتے تھے تو کہتے تھے کہ میں نے اس وادی کے زبردست جن کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں، تو یہ چیز جنوں کے گناہ اور ان کی سرکشی میں اضافہ کر دیتی تھی۔ تو انسانوں کا جنوں کے ذریعے سے پناہ مانگنا دراصل شرک والا معاملہ ہے، یہ وہ معاملہ کیا کرتے تھے۔ ابن عباس سے ہمیں روایت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ اور طائف کے درمیان کے ایک میدان ہے جہاں عربوں کے مشہور میلے لگا کرتے تھے، اس کا ارادہ کیا۔ اس زمانے میں شیاطین
تو آسمان کی خبریں پہنچانے کے سلسلے میں رکاوٹ پیدا کر دی گئی تھی، کیونکہ وحی کا نزول تھا، تو ان پر آسمان سے آگ کے انگارے چھوڑے جاتے تھے۔ جب وہ جن اپنی قوم کے درمیان لوٹ کر آتے تو فرماتے کہ آسمان کی خبروں میں اور ہمارے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی ہے، ہم پر انگارے برسائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس رکاوٹ کی کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہے، اس لیے ساری زمین پر مشرق اور مغرب میں پھیل جاؤ اور تلاش کرو کہ کون سی بات پیش آ گئی ہے۔ چنانچہ وہ مشرق اور مغرب میں پھیل گئے تاکہ اس بات کا پتہ لگائیں کہ رکاوٹ کیا ہے۔ جو شیاطین اس کھوج میں نکلے تھے، ان کا گروہ وادی کہامہ کی طرف نکل آیا۔ یہ جگہ مکہ سے ایک دن کے سفر پر ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوقاس کے بازار میں جاتے ہوئے کھجور کے ایک باغ کی طرف ٹھہرے۔ آپ اس وقت صحابہ اکرام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب جنات نے قرآن سنا تو اسے سننے لگ گئے، پھر کہا کہ یہ وہی چیز ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف آئے اور کہا کہ ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے۔ وَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، انہوں نے کہا کہ ہم نے قرآن سنا ہے عجیب۔ اور اس طرح جنات جو ہے اس ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا قرآن کو سننے کے بعد۔ تو اس پر یہ آیات ہم دیکھتے ہیں کہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہہ دو کہ مجھے وحی کی گئی ہے، یقیناً جنوں کے گروہ نے کان لگا کر غور سے سنا تو انہوں نے کہا یقیناً ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور یقیناً ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے۔ اس نے نہ کوئی بیوی بنائی اور نہ کوئی اولاد، اور یقیناً ہمارے نادان اللہ تعالیٰ کے بارے میں زیادتی کی بات کہتے رہے ہیں، اور یقیناً ہم نے یہی سمجھا تھا کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، اور یقیناً انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے، تو انہوں نے جنوں کو سرکشی میں بڑھا دیا، اور یقیناً انہوں نے وہی گمان کیا جیسا کہ تمہارا گمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نہیں اٹھائے گا۔ تو جنات ان کی ایک جماعت نے قرآن سنا، اس میں یہی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ واضح کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے قرآن کی عظمت کو تسلیم کیا اور باقی جنات کو بھی اس سے خبردار کیا۔ سیدہ خولہ بنت حکیم فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی جگہ پڑاؤ کیا اور یہ دعا پڑھ لی، اللہم انی اعوذ بکلمات التامات من شر ما خلق، تو وہاں سے میں روانہ ہونے تک وہاں کی کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آیت نمبر 8، اور یقیناً ہم نے آسمان کو ہاتھ لگایا اور ہم نے اسے اس طرح پایا کہ وہ سخت پہرے اور چمکدار شعلوں سے بھر دیا گیا، اور یقیناً ہم نے اس کی کئی جگہوں میں باتیں سننے بیٹھا کرتے تھے۔ اب جو کوئی بھی کان لگاتا ہے اپنے لیے ایک چمکدار شعلہ گھات میں پاتا ہے، اور یقیناً ہم نہیں جانتے کہ جو زمین میں ہے ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ پہلے جنات آسمان سے خبریں لیا کرتے تھے، مگر قرآن سے نزول کے بعد یہ سلسلہ بند کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب کے ذریعے ان کی جاسوسی کو ناممکن بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ آسمان میں کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتے اس کی تسبیح کرتے ہیں اور شیطان اسے سننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب ان پر شہاب پھینکے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 11، اور یقیناً ہم میں سے کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، ہم مختلف گروہوں میں تقسیم ہیں، اور یقیناً ہم نے یقین کر لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی بھاگ کر اسے عاجز کر سکیں گے، اور یقیناً ہم نے ہدایت کو سنا، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اسے نہ نقصان کا خوف ہوگا نہ زیادتی کا۔
اور ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں اور کچھ بے انصاف ہیں۔ چنانچہ جو فرما بردار ہوا تو انہوں نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور جو بے انصاف ہے تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو جنات نے تسلیم کیا کہ وہ بھی انسانوں کی طرح نیک و بد میں تقسیم ہے۔ اللہ کے راستے پہ چلنے والے جنات کامیاب ہیں، جو سرکشی کرتے ہیں وہ نقصان میں ہیں۔ آیت نمبر 16، اور یہ کہ اگر لوگ راہ ہدایت پر ثابت قدم رہتے تو ہم انہیں ضرور بہت وافر پانی سے پلاتے، تاکہ ہم اس میں ان کو آزمائیں۔ جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اسے سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ اور یقیناً مسجدیں اللہ تعالیٰ ہی کی لیے ہیں، چنانچہ ان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پکارو۔ اور یقیناً جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ لوگ تہ بتہ اس پر جمع ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور شرک سے بچیں۔ انسانوں اور جنات دونوں کو توحید پر قائم رہنے کا پیغام دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قرآن کی تلاوت کو غور و فکر سے سننا اور اس پر عمل کرنا، اللہ کی قدرت اور آسمانوں کے نظام پر غور کرنا، توحید پر مضبوطی سے قائم رہنا اور شرک سے بچنا، اللہ کے ذکر اور دعا کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ رکن نمبر 12 اور آیت نمبر 20 ہے، کہہ دو کہ میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ کہہ دو بلا شبہ میں نہ تمہارے کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو توحید کے اعلان اور اخلاص سے دعا کرنے کا یہاں حکم دیا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آیت نمبر 22، کہہ دو کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ہرگز کوئی نہیں بچائے گا اور میں اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا مگر اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دینا ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے بلا شبہ جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا یا نقصان پہنچانا اللہ کے اختیار میں ہے۔ کافر یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 24، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو جلد ہی وہ جان لیں گے کہ کس کے مددگار زیادہ کمزور اور طاقت میں زیادہ کم ہے۔ کہہ دو کہ میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، یا میرا رب اس کے لیے کوئی مدت رکھے گا۔ غیب کا جاننے والا وہی ہے، بس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر کوئی رسول جسے اس نے پسند کر لیا، تو یقیناً وہ اس کے آگے پیچھے پہرا لگا دیتا ہے۔ تو غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ انبیاء کو بھی اللہ جتنا چاہے علم عطا کرتا ہے، باقی سب اللہ تعالیٰ کے راز ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاص حفاظت میں رکھا تاکہ وہی محفوظ رہے اور دشمنان اسلام آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا؟ ہمیشہ اللہ سے دعا اور مدد مانگیں، کسی غیر سے توقع نہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں لیکن سمجھیں کہ نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ غیب کے علم کے دعوے داروں سے بچیں، علم غیب صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنواریں۔ ہمیشہ ایمان کی حفاظت کریں، اللہ ہی سب کچھ دیکھ اور جان رہا ہے۔ رکن نمبر 13 ہے، اور رکن نمبر 13 سورۃ المزمل سے آغاز ہو رہا ہے اس رکوع کا، اور یہ تیسری وحی ہے۔ آپ چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے تو یہ آیات نازل ہوئی تھیں سورہ مزمل کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیسری وحی نازل ہوئی سورہ مزمل کی صورت میں۔ سورہ مزمل مکی صورت ہے، اس میں 20 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔
اے چادر اوڑھنے والے، رات کو قیام کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر لو یا اس پر کچھ اضافہ کر لو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو یہ بھی وہی کی ابتدائی دنوں کی ہدایت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قیام کا حکم دیا یا کہ رات کے وقت عبادت اور قرآن کی تلاوت کا اثر دل پر زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو تیسری وہی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے تو یہ آیات نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ اب سونے کا وقت چلا گیا اور اب بھاری ذمہ داری جو ہے ان کو سونپ دی ہے۔ اب جاگنا اور بیداری اور ہر دم تیاری کا وقت ہے اور اب سونے کا وقت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ سورۃ المزمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے تربیت کی اور تربیت کے بنیادی اصول دیے گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آیت نمبر 5، یقیناً ہم جلدی آپ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے۔ بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کو زیادہ پامال کرنے والا اور بات کو زیادہ درست بنانے والا ہے۔ یقیناً دن میں آپ کے لمبے کام ہیں، اور آپ رب کا نام یاد کرو اور ہر طرف سے منقطع ہو کر اسی کی طرف متوجہ رہو۔ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، چنانچہ اسی کو اپنا وکیل بناؤ۔ اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور انہیں چھوڑ دو، اچھے طریقے سے چھوڑ دینا۔ تو ان آیات میں اللہ واضح کریں کہ وہی ایک بڑی ذمہ داری ہے، اس کے لیے صبر اور استقامت کی ضرورت ہے، اور رات کے وقت قرآن کا پڑھنا دل پر اثر ڈالتا ہے۔ تو تہجد کی نماز ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئی۔ آیت نمبر 11، اور مجھے اور جھٹلانے والے خوشحال لوگوں کو چھوڑ دو اور انہیں مہلت دے دو، یقیناً ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور حلق میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ بھربری ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی عبادت میں اخلاص ضروری ہے، دنیا کی فکروں سے بالا تر ہو کر اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ یہاں فرما رہا ہے، اور مخالفین کی باتوں پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ آیت نمبر 15، بلا شبہ ہم نے تمہاری جانب ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر گواہی دینے والا ہے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے پکڑ لیا نہایت سخت پکڑنا۔ پھر اگر تم نے کفر کیا تو اس دن تم کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا؟ آسمان اس میں پھٹ جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک نصیحت ہے تو جو شخص چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ تو قیامت کے دن اللہ نے واضح کیا کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اللہ کی طرف پلٹنے والا ہی کامیاب ہوگا، اور وہی پلٹنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جو پلٹے گا اور نیک اعمال کے ساتھ، تو اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی آواز کے ساتھ قرآن کریم نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو اور قرآن کے احکامات کو پہنچانے کی بھاری ذمہ داری کو پہنچاؤ۔ تو اس کی ذمہ داری کو پہنچانے کی ذمہ داری، دعوت دینا پوری امت کی ذمہ داری ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو ادا کیا۔ تو اب یہ آگے یہ امت کے اوپر یہ بار ہے کہ وہ اس کام کو پورا کریں، اور وہ کام جو کہ قیامت جاری رہنا ہے، اس پیغام کو پہنچانا، لوگوں تک پہنچانا اور دعوت دین کا کام، تو اس حوالے سے ذمہ داری امت کو دی گئی۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہے؟ رات کے قیام، تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، قرآن کی تلاوت کو سمجھ کر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، اللہ کے ذکر میں استقامت اختیار کریں، اور دنیا کی فکروں کو پس پش ڈال دیں۔ قیامت کو یاد رکھیں اور اپنی زندگی کو اس دن کے لیے تیار کریں۔ رکوع نمبر 14، آیت نمبر 20 ہے،
یقیناً آپ کا رب جانتا ہے آپ 2/3 رات کے قریب یا آدھا یا اس کا 1/3 حصہ قیام کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے ایک گروہ بھی جو آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے جان دیا کہ تم اس کو ہرگز ٹھیک شمار نہیں کر سکو گے، تو اس نے تم پر مہربانی کی تو آسانی سے جتنا ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جان دیا کہ تم میں سے کچھ مریض بھی ہیں اور کچھ دوسرے لوگ جو زمین میں سفر کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کریں گے، اور کچھ دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑیں گے۔ چنانچہ آسانی سے جتنا ہو سکے پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کو قرض دو، اچھا قرض، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ وہ بہتر اور ثواب میں زیادہ بڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو شروع میں تہجد فرض تھی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض برقرار رہا، لیکن امت کے لیے یہ فرض نہیں رہی، کیونکہ سب کے لیے لمبی رات کا قیام مشکل تھا۔ اب یہ سنت موقدہ ہے جس میں بڑی فضیلت ہے۔ نماز میں قرآن پڑھنا ضروری ہے، مگر انسان کی حالت، مصروفیت اور استطاعت کا لحاظ رکھا گیا کہ جتنا آسانی سے ہو پورے خضوع کے ساتھ اتنا پڑھو جتنا پڑھا جائے۔ اور پھر اس آیت کے اندر ہم نے دیکھا کہ نماز اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا۔ تو نماز اور زکوٰۃ دین کے بنیادی ستون ہے، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ کو قرض دینا جس کا بہترین اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ بلا کو ٹالتا ہے، عمر بڑھاتا ہے۔ کہ دنیا میں جو بھی نیکی کی جائے گی وہ ضائع نہیں جاتی ہے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ آخرت میں کئی گنا بڑھا کر لوٹائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اٹھتا ہے وہ اپنی جان کا سودا کرتا ہے، یا تو اسے آزاد کرتا ہے یا ہلاک کرتا ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ نماز تہجد کی کوشش کریں، چاہے ہفتے میں ایک دن ہو۔ قرآن روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھنے کا معمول بنائیں۔ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات میں دل کھول کر حصہ لیں۔ ہر نیکی کو اللہ کے لیے کریں اور آخرت کے ذخیرے سمجھیں۔ زندگی میں توازن رکھیں، دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ لے کر چلیں۔ رکو نمبر 15 اور رکو نمبر 15 سے سورۃ المدثر کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ المدثر مکی صورت ہے، اس میں 56 آیات اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے کمبل میں لپٹنے والے، اٹھو پھر خبردار کرو، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو کہ تم حاصل کرو، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ تو قرآن میں یہاں ہم دیکھتے ہیں، یہاں ذکر سورۃ المدثر دوسری بئی ہے۔ پہلی بئی کے بعد وقفہ آ گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ اچانک ایک دن دیکھتے ہیں کہ کھلے آسمان تلے آپ جا رہے تھے کہ آپ نے زمین و آسمان کے درمیان میں فرشتے کو دیکھا، تو آپ گھبرا گئے اور کہا کہ مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ سورۃ المدثر میں ایک خاص شخصیت کا تذکرہ کیا گیا ہے جسے اللہ نے مال بیٹے دیے، لیکن وہ اللہ کی آیات سے دشمنی رکھتا تھا، اور اس کے انجام کے متعلق تذکرہ کیا گیا کہ اس کا انجام دوزخ ہے۔ تو یہ ابتدائی وحی میں سے ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، نفس کی پاکیزگی اور مشکلات پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو پہلا کام ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی وحی تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا پڑھنے کا۔ دوسرا کام کیا تھا دوسری وحی میں کہ اٹھو خبردار کرو، اور تیسری وحی میں ذاتی تربیت کی بات تھی کہ رات کو کھڑے رہا کرو مر کر تھوڑی دیر کے لیے، سورہ مزمل کے اندر جیسے ہم نے دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے حکم دیا گیا، اور خاص طور پر اہل مکہ کو خبردار کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ ایمان نہ لائیں گے تو تب بھی آپ نے تو اپنا فرض ادا کرنا ہے۔ آیت نمبر 8، بس جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا ہی مشکل ہوگا،
کافروں کے پر آسان نہ ہوگا، چھوڑ دو مجھے اور اس کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور میں نے اسے لمبا چوڑا مال دیا۔ تو یہاں قیامت کا دن کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہولناک ہوگا۔ اس دن کی سختیوں سے بچنے کے لیے دنیا میں عمل، ایمان اور عمل صالح ضروری ہے۔ آیت نمبر 11 ہے، چھوڑ دو مجھے اور اس کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور میں نے اسے لمبا چوڑا مال دیا۔ تو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے ماں بیٹے اور مال دیا تھا، اولاد سے نوازا تھا، تو اس سے مراد یہاں پر جو ہے وہ ولید بن مغیرہ ہے، اور وہ کفر میں بڑھا ہوا تھا۔ اور ولید کے کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا کیے تھے، کچھ کے خیال میں 13 اور کچھ روایات میں 17 بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت سے نوازا تھا، اور ان میں سے ایک بیٹا ہم دیکھتے ہیں جو خالد بن ولید بھی اسی کا بیٹا تھا، جو بعد میں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بیان کیا گیا، آیت نمبر 12 ہے، اور میں نے اسے لمبا چوڑا مال دیا اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور میں نے اس کے لیے ایک سامان تیار کیا، ہر طرح کا سامان تیار کرنا۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، یقیناً وہ ہماری آیات سے سخت دشمنی رکھنے والا ہے۔ جلدی میں اسے دشوار گزار گھاٹی پر چڑھاؤں گا۔ اس نے غور و فکر کیا اور بات بنائی، بس ہلاک ہوا اس نے کیسی بات بنائی، اور پھر ہلاک ہوا اس نے کیسی بات بنائی۔ پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور برا منہ بنایا، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، اور پھر کہا یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے نقل کیا جاتا ہے، یہ تو بس ایک انسان کا کلام ہے۔ جلدی میں اسے دوزخ میں داخل کروں گا، اور تمہیں کس نے خبر دی کہ وہ دوزخ کیا ہے؟ نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ وہ چھوڑے گی۔ کھال کو جھسلا دینے والی ہے، اس پر 19 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں۔ تو جہنم کے نگران فرشتے 19 فرشتے ہیں، اور نہیں بنائے ہم نے جہنم کے نگران مگر فرشتے، اور ہم نے ان کی تعداد کو ان لوگوں کے لیے آزمائش بنایا جنہوں نے کفر کیا، تاکہ وہ یقین کر لیں جن کو کتاب دی گئی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ایمان میں بڑھ جائیں، اور ایمان والے اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی شک نہ کریں، تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور کفر کرنے والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی گمراہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ انسانیت کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ تو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی شدت کو بیان کیا۔ دوزخ کے 19 نگران داروغے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70 درجے ہلکی ہے۔ آیت نمبر 32، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ جاننے لگے۔ تو دوستیوں کے بارے میں یہاں کہا گیا کہ انہوں نے نماز چھوڑ دی، محتاجوں کو کھانا نہیں کھلایا اور آخرت کو جھٹلایا، تو یہی وہ اعمال ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو، یقیناً وہ دوزخ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بشر کے ڈرانے والی ہے تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو آگے بڑھے یا پیچھے ہٹے۔ ہر شخص اس کے بدلے میں گروی ہے جو اس نے کمایا، مگر دائیں بازو والے جنتوں میں سوال کریں گے مجرموں سے، تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والے نہ تھے اور ہم مسکین کو کھانا کھلانے والے نہ تھے۔ تو ان کی دوستیوں کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا اور اسی طرح سے وہ کھانا کھلانے والے نہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کی آگ میں جلسنے کے لیے بھیج دیا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے۔ ترک نماز سے بڑا نقصان ہے، اور یہ کفر کی علامت ہے کہ جو نماز کو چھوڑ دے گا، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ مومن نہیں رہے گا۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور جس کو پہچانو اسے بھی، اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی سلام کرو۔
اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ اللہ کی راہ میں صبر کریں اور دین کی تبلیغ کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ دنیا کی فانی لذتوں پر آخرت کی دائمی زندگی کو ترجیح دیں۔ نماز کی پابندی کریں، صدقہ و خیرات کریں اور یتیم و مسکین کا خیال رکھیں۔ دوزخ کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے تقوی اختیار کریں اور اسی طرح سے گناہوں سے دور رہیں۔ حتیٰ کہ تم پر آیت نمبر 45 ہے، اور ہم جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم پر موت آ گئی۔ چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کو کوئی نفع نہ دے گی، تو انہیں کیا ہے، وہ نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ گویا کہ وہ بھٹکنے والے جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہیں، بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ ہرگز نہیں، بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے، تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے، وہی اس کا اہل ہے اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس کا اہل ہے کہ بخش دے۔ تو جہنم انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی اور وارننگ ہے۔ چاند، رات اور صبح کا ذکر کر کے انسانوں کو اس کی شدت یاد دلائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ جہنم میں داخلے کی وجوہات کیا ہے؟ نماز نہ پڑھنا، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، باطل میں وقت گزارنا اور قیامت کو جھٹلانا۔ اور پھر اگلی آیات میں جیسے ہم نے دیکھا کہ مجرم نصیحت سے بھاگتے ہیں جیسے جنگل کے وحشی گدھے شیر سے بھاگتے ہیں، تو قرآن کی عظمت اور ہدایت سے اعراض کرنے والے خسارے میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ اسی طرح قرآن ایک نصیحت ہے، اس سے فائدہ وہی اٹھائے گا جسے اللہ چاہے۔ اللہ ہی تقوی اور مغفرت کا مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، قیامت کے دن اسے عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ تو اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ یہ سب سے پہلا سوال ہوگا۔ یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کا خاص خیال رکھیں۔ قرآن سے جڑیں، روزانہ تلاوت اور غور و فکر کریں۔ باطل اور فضول محفلوں سے بچیں، آخرت کو یاد رکھیں۔ اللہ سے مغفرت اور جنت کا سوال کریں، جہنم سے پناہ مانگیں۔ رکوع نمبر 17 سے آغاز ہو رہا ہے سورۃ القیامہ کا۔ سورۃ القیامہ مکی صورت ہے، اس میں 40 آیات اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور میں قسم کھاتا ہوں بہت ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے؟ کیوں نہیں ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک کو درست کرتے ہیں؟ بلکہ انسان یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ آئندہ بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کا دن؟ تو یہاں پر بیان کیا گیا کہ قیامت کو جھٹلانے والوں کے شبہات کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ، خود کو ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھا کر قیامت کے یقینی ہونے پر زور دیا۔ تو نفس لوامہ، اور ہم دیکھتے ہیں جو ملامت زدہ لفظ ہے، اور اس کے اور قیامت کا اور انسان کے اندر جو ہے اس کا اور قیامت کے ساتھ گہرا تعلق ہے کہ قیامت کا انسان کے اندر اللہ نے جو ملامت کر نفس رکھا ہے، اس کی ملامت یہ بتاتی ہے کہ قیامت آئے گی، کیونکہ ملامت کی وجہ سے انسان برائی کو برائی محسوس کرتا ہے، تو پھر گناہ سے رکتا ہے، اور کہ حساب کتاب ہونا ہے۔ ملامت اور قیامت کا گہرا تعلق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ملامت کر نفس کی یہاں قسم کھائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 4 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے۔ اس کی عمر کہاں گزری، اس کا علم کس کام میں صرف کیا، اس کا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس نے اپنے جسم کو کس چیز میں کھپایا۔
آیت نمبر 7 ہے، اور پھر جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، اس دن تیرے رب کے پاس ہی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ان- اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے چھوڑا ہے، بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب دیکھنے والا ہے، اگرچہ وہ اپنی معذرتیں پیش کرے۔ تو قیامت کی ہولناکیوں کا نقشہ یہاں کھینچا گیا کہ انسان اس دن بچنے کے لیے بھاگنا چاہے گا، مگر کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج لوگوں کے اتنے قریب ہو جائے گا، ان کے اور اس کے درمیان 1 میل کا فاصلہ ہوگا۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق جو ہے وہ پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ کوئی تو ہوگا جو پورا کا پورا ٹخنے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی نصف پنڈلی تک ہوگا، کوئی گھٹنوں تک ہوگا، کوئی سرین تک، اور کوئی پہلو تک ہوگا، کوئی کندھوں تک ہوگا، اور کوئی منہ تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ آیت نمبر 16، آپ اپنی زبان کو اس کے ساتھ حرکت نہ دیں کہ اس میں جلدی کریں، یقیناً اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ تو جب ہم اس کو پڑھ چکے تو آپ اس کو پڑھنے کی پیروی کرو، پھر یقیناً ہم ہی پر ہے اس کا بیان کرنا بھی۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم جلد حاصل کرنے والی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، گمان کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ تو اللہ نے یہاں واضح کیا کہ اہل ایمان کے چہرے روشن ہوں گے اس دن، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے منتظر ہوں گے۔ کافروں اور مجرموں کے چہرے سیاہ اور افسردہ ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم اپنے رب کو قیامت کے دن ایسے دیکھو گے جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو بغیر کسی دقت کے دیکھتے ہو۔ آیت نمبر 26، ہرگز نہیں، جب جان ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون ہے دم کرنے والا، اور وہ یقین کرے گا یقیناً اب جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، اس دن تیرے رب کی طرف روانگی ہے۔ تو یہاں موت کا وقت آتے ہی انسان بے بس ہو جاتا ہے، اللہ نے واضح کیا، اور روح نکلنے لگتی ہے۔ تو اس وقت کوئی جھاڑ پھونک، علاج یا مدد کام نہیں آتی۔ انسان جتنی مرضی بڑے بڑے سے بڑے ڈاکٹر، بڑے سے بڑے علاج معالجے کرانے کے لیے کچھ بھی کوشش کر لے، لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک گھڑی بھی آگے یا پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب مرتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قیامت پر کامل ایمان رکھیں اور اعمال صالح کی فکر کریں، موت کے وقت کی تیاری کریں اور دنیاوی غفلت سے بچیں، اللہ کے سامنے جوابدہی کا احساس پیدا کریں اور برے اعمال سے بچیں، صدقہ جاریہ اور نیک اعمال کی کوشش کریں تاکہ موت کے بعد بھی فائدہ پہنچے۔ رکن نمبر 18، آیت نمبر 31، تو نہ اس نے سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا۔ تیرے لیے یہی لائق ہے، پھر یہی لائق ہے، پھر تیرے لیے یہی لائق ہے، پھر یہی لائق ہے۔ تو یہ ایسے شخص کی نشاندہی آیات کرتی ہیں کہ جو حق کو جھٹلاتا ہے، نماز سے غفلت کرتا ہے اور دنیاوی زندگی میں مغرور بن کر چلتا ہے۔ آیت نمبر 36 ہے، کیا انسان جی گمان کرتا ہے کہ اسے یوں ہی بغیر پوچھے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کے قطرہ تھا جو گرایا جاتا تھا، پھر وہ جمع اور خون بنا، پھر اس نے پیدا کیا اور پھر درست بنا دیا، پھر اس نے اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کرے؟ تو انسان کی حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ اللہ نے انسان کو اس کی اصل نطفہ یاد دلا کر اپنی قدرت واضح کیا ہے کہ جس نے اسے پیدا کیا وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب ماں کے پیٹ میں نطفہ ہوتے ہو، پھر علقہ بنتے ہو، پھر مضغہ،
پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے اور تمہاری تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ اس رکوع کے عملی نکات ہیں: نماز اور صدقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ یہی فلاح کا راستہ ہے۔ اللہ کی قدرت پر کامل ایمان رکھیں، زندگی کے ہر مرحلے میں اسی پر توکل کریں۔ اپنی تخلیق پر غور کریں، تکبر سے بچیں اور عاجزی اپنائیں۔ آخرت کو ہمیشہ سامنے رکھیں، دنیا کی چمک دمک میں نہ کھو جائیں۔ اللہ سے بخشش اور آخرت کی تیاری کی توفیق مانگیں۔ رکو نمبر 19 سورہ دہر کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ دہر مکی صورت ہے، اس میں 31 آیات اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان پر زمانے میں کوئی وقت ایسا بھی آیا جب وہ قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو بلا شبہ ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے آزمائیں، سو ہم نے اس کو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا بنایا۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو عدم سے وجود بخشا، اور انسان کا مقصد آزمائش ہے، اور اسے نیکی اور بدی میں سے کسی ایک کو چننے کا اختیار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 4، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیروں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یقیناً نیک لوگ ایسے ساغر سے پیئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے، وہ بہا لے جائیں گے، اس کو خوب بہا کر لے کر جانا۔ اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کا راستہ واضح کر دیا کہ ہدایت پانے والے کامیاب ہوں گے، جبکہ گمراہ لوگ سخت عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ آیت نمبر 7، جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس کی آفت بہت زیادہ پھیل جانے والی ہے، اور باوجود اس کھانے کی محبت کے مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یقیناً ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمہیں کھلاتے ہیں، اور نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ۔ بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو سخت منہ چڑھانے والا، تیوری چڑھانے والا ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس دن کی مصیبت سے انہیں بچایا اور انہیں تازگی اور خوشی عطا فرمائی، اور اس کی وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا، بدلے میں انہیں جنت سے ریشم دیا۔ تو اہل ایمان کی ایک بڑی خوبی ہے کہ دوسروں کے لیے احسار کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں ان کی یہ خوبی بیان کی، یہ لوگ اپنی خواہشات پر دوسروں کی ضروریات کو ترجیح دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کے اندر سے باہر اور باہر سے اندر نظر آتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو نرم گفتگو کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں۔ پھر سیدہ ام سلمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا، نماز کی حفاظت کرو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ سیدنا ابو موسیٰ اشری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیدیوں کو آزاد کرو اور بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور بیماروں کی عیادت کرو۔ آیت نمبر 13، وہاں وہ تختوں پر تکیے لگائے ہوں گے، نہ اس میں شدید دھوپ ہوگی اور نہ یخ سردی۔ وہ جنت کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے خوشے ان کے بالکل تابع کر دیے جائیں گے، خوب تابع کیا جانا۔ اور ان پر چاندی کے برتن اور پیالے پھرائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے۔ شیشہ بھی چاندی سے بنا ہوا ہوگا، یعنی کہ بالکل کرسٹل کلیئر جو ہے نا وہ والا اس کی ہوگا۔ انہوں نے اس کا اندازہ رکھا ہے، خوب اندازہ رکھنا۔ اور انہیں جنت میں ایسے جام پہ لائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ عرب لوگ اس خوشبو کی آمیزش کو بہت پسند کرتے تھے، اس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اس میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے، اور اس کے آس پاس کم سن لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہوں گے، یعنی کبھی ان کی عمریں کم زیادہ نہیں ہوں گی، اور ہمیشہ اسی طرح ایکٹیو اور اسی صورت میں رہیں گے، تندرست و توانا۔ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو سمجھیں گے بکھرے ہوئے موتی ہیں۔
اور جب آپ دیکھیں گے تو وہاں بڑی نعمت اور عظیم بادشاہت آپ دیکھیں گے، ان پر سبز باریک اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ بلا شبہ یہی تمہارے لیے ہمیشہ کا بدلہ ہے، تمہاری کوشش ہمیشہ کے لیے قابل قدر ہے۔ تو یہاں اللہ نے جنت کی نعمتیں بیان کی ہیں کہ جنت میں ہر قسم کی راحت ہوگی، نہ گرمی نہ سردی، اور نعمتیں ہر وقت میسر ہوں گی، اور جنت میں نہ کوئی پریشانی ہوگی نہ کوئی غم ہوگا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ ہمیں اپنی حقیقت پہچاننی چاہیے کہ ہمیں ایک قطرے سے پیدا کیے گئے ہیں، لہذا تکبر سے بچیں، نیک اعمال کا اہتمام کریں، خاص طور پر ایثار، صدقہ اور دوسروں کی مدد کرنا۔ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو قبول کریں اور نافرمانی سے بچیں۔ جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں اور اللہ کے راستے پر چلیں۔ رکو نمبر 20 ہے، آیت نمبر 23۔ اور یقیناً ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، چنانچہ آپ اپنے رب کے فیصلے تک صبر کرو اور ان میں سے کسی گنہگار یا ناشکرے کی بات نہ مانو، اور اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، اور رات کے کچھ حصے میں اس کے لیے سجدہ کرو، اور لمبی رات تک اس کی تسبیح کیا کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، آپ اس پر ثابت قدم رہیں، گنہگار اور ناشکروں کی بات نہ مانیں، اور صبح و شام اللہ کا ذکر کریں۔ آیت نمبر 27۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی چیز سے محبت رکھتے ہیں، وہ ایک بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑے دیتے ہیں۔ ہم ہی نے اسے پیدا کیا اور ہم ہی نے ان کے جوڑ بند مضبوط باندھے ہیں، اور ہم جب چاہیں گے بدل کر ان جیسے لوگ لے آئیں گے، بدل کر لانا۔ بلا شبہ یہ تو ایک نصیحت ہے، جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے والا راستہ بنا لے، اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ دنیا وقتی ہے، لیکن انسان اسے سب کچھ سمجھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ اصل زندگی آخرت ہے، کامیاب وہی ہوگا جو اللہ کے راستے کا انتخاب کرے گا۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قرآن سے مضبوط تعلق قائم کریں کیونکہ یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ صبر، استقامت اور مسلسل اللہ کے ذکر کو معمول بنائیں۔ دنیا کی وقتی چمک دمک کے دھوکے میں نہ آئیں، آخرت کو مقدم رکھیں۔ صبح و شام اللہ کے ذکر اور رات کی عبادت کا اہتمام کریں۔ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع اور اس کی رضا کا راستہ اختیار کریں۔ رکن نمبر 21۔ سورۃ المرسلات سے کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ المرسلات مکی صورت ہے، اس میں 50 آیات اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ ام فضل نے اسے والمرسلات عرفا پڑھتے سنا تو فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، تو نے مجھے اپنی سورت کی قرات کے ساتھ یاد کروا دیا، کیونکہ سب سے آخر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مغرب کی نماز میں سنا وہ یہی سورت تھی، سورت المرسلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو معروف معمول کے مطابق بھیجی جاتی ہیں، پھر ان کی جو طوفان بن کر چلنے والی ہیں، اور ان کی جو بادلوں کو پھیلا دینے والی خوب پھیلانا، پھر ان کی جو پھاڑ کر جدا کر دینے والی ہیں، پھاڑ کر جدا کرنا، پھر ان کی جو اللہ کی یاد ڈالنے والی ہیں، عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ لازماً واقعہ ہونے والی ہے۔ تو اللہ نے یہاں مختلف قدرتی مظاہر، ہوائیں، طوفان، فرشتے، ان کی قسم کھائی ہے کہ قیامت برحق ہے۔ یہ آیات قیامت کی حقیقت اور اس کی شدت کو اجاگر کرتی ہیں۔ آیت نمبر 8 ہے، پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے اور جب آسمان کھولا جائے گا اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور جب رسول اس وقت جمع کیے جائیں گے جو مقرر کیا گیا ہے، کس دن کے لیے مہلت دی گئی تھی، فیصلے کے دن کے لیے، اور تمہیں کس چیز نے معلوم کروایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے،
اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم نے انہی کے پیچھے دوسروں کو لاتے ہیں۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ تو قیامت کے دن کائنات کی ہر چیز جھٹلانے والے کے درم برم ہو جائے گی۔ ہر انسان کے لیے جزا سزا کا وقت مقرر ہے۔ آیت نمبر 20، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی کے پر لعاب ڈالا اپنا، اور انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تو مجھے بھلا کیسے عاجز کرے گا؟ میں نے تجھے اس سے زیادہ حقیر چیز سے پیدا کیا، معمولی قطرے سے پیدا کیا۔ آیت نمبر 21 ہے، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا معلوم اندازے تک۔ بس ہم نے اندازہ کیا تو ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو اور مردوں کو بھی، اور اس میں ہم نے بلند و بالا پہاڑ بنائے، اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ تو اللہ نے واضح کیا کہ اللہ نے انسان کو ایک معمولی قطرے سے پیدا کیا، پھر اسے ایک عظیم تخلیق میں ڈھال دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ آیت نمبر 29، تم چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، تم چلو ایک سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ سایہ کرنے والا ہے اور نہ شعلوں سے بچانے کے کام آ سکتا ہے۔ بلا شبہ وہ ایک آگ محل جیسی چنگاریاں پھینکے گی، گویا وہ زرد اونٹ ہیں۔ اس روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ یہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہیں بولیں گے، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت پیش کریں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پہلوں کو جمع کر لیا ہے، تو تمہارے پاس اگر کوئی خفیہ تدبیر ہے تو میرے ساتھ وہ تدبیر کر دیکھو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ تو قیامت کے دن مجرمین کے لیے اللہ نے واضح کیا کہ کوئی سفارش نہ ہوگی، نہ کوئی عذر قابل قبول ہوگا، اور متقین کو جنت کی لازوال نعمتیں دی جائیں گی، جبکہ مجرمین جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ قیامت کی تیاری کریں کیونکہ وہ ضرور آنی ہے۔ دنیاوی زندگی کو غفلت میں نہ گزاریں کیونکہ آخرت کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ کی نشانیوں پر غور کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ نیک اعمال کو ترجیح دیں تاکہ قیامت کے دن کامیاب ہوں۔ آیت نمبر 41، بلا شبہ متقی لوگ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان پھلوں میں جن کی وہ خواہش کریں گے۔ مزے سے کھاؤ اور پیو ان نیک اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے، بلا شبہ ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلا دیتے ہیں۔ تو یہاں متقین کا ذکر ہے، جو جنت کی ٹھنڈی چھاؤں، بہتے چشموں اور لذیذ پھلوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا۔ آیت نمبر 45، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، سو تم تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بلا شبہ تم ہی مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ تو یہاں مسلسل مجرموں کے لیے ہلاکت کا اعلان اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہاں کہ وہ دنیا میں مزے کرتے ہیں، آخرت کو جھٹلاتے ہیں، اب ان کے لیے حسرت اور بربادی ہے۔ آیت نمبر 50، پھر اس کے بعد وہ کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ یہاں اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ اگر قرآن کے بعد بھی وہ ایمان نہ لائیں تو پھر کس بات پر ایمان لائیں گے؟ حق مکمل ہو چکا ہے، اب انکار کرنے والے ہلاکت میں ہیں۔ اس رکوع کے عملی نکات کیا ہیں؟ تقوی اور نیک اعمال جنت کے راستے ہیں، اس پر محنت کریں۔ دنیا کی وقتی لذتوں میں نہ کھو جائیں، آخرت کا انجام ہمیشہ سامنے رکھیں۔ قرآن سے تعلق مضبوط کریں کیونکہ یہی کامیابی کی واحد ضمانت ہے۔ عبادات اور نیکیاں کرتے رہیں، رب کی رضا ہی اصل منزل ہے۔ نعمتوں پر شکر کریں، ناشکری سے بچیں ورنہ عذاب شدید ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر 29واں پارہ
اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل ہوتا ہے۔ آج ہم نے سورۃ الملک سے لے کر سورۃ المرسلات تک بابرکت کلام جو ہے اس کو دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قبروں کا محافظ بنا دے، ہمیں اپنی قدرت اور عظمت کو پہچاننے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قیامت کی سختیوں سے بچا لے اور حساب کتاب آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں استغفار کرنے والا، صبر کرنے والا اور دین کی دعوت کا علمبردار بنا دے۔ الہی ہمیں راتوں کا قیام والا، صبر والا اور دین کی دعوت کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ ہمیں جنت کے راستے پر چلا اور جہنم کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ قرآن کی بابرکت مضامین ہمارے دلوں میں اتر جائیں، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔